اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے نماز تہجد۔ عشاء اور فجر کی نماز کے درمیان کوئی نماز فرض نہیں کی گئی، ان کے درمیان بڑا وقت خالی رہ جاتا ہے۔ دوسری طرف یہ وقت اس لحاظ سے نہایت قیمتی ہوتا ہے کہ رات کے سناٹے میں فضا پرسکون ہوتی ہے، خصوصاً رات کے آخری پہر جو دل جمی اور یکسوئی نصیب ہوتی ہے وہ کسی اور وقت ممکن اور میسر نہیں ہوتی۔ علاوہ ازیں اس وقت بستر چھوڑ کر نماز کے لیے کھڑے ہو جانا نفس کی ریاضت اور تربیت کا بھی خاص وسیلہ ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے آپ سب ناظرین سے ہماری گزارش ہے کہ آپ ہمارے اس یوٹیوب چینل سردار زاہد پی کے کو سبسکرائب کریں اور اس کے ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کو ہمارے ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے، اور پلیز ویڈیو کو لائک شیئر کرنا نہ بھولیں، شکریہ۔ اب بڑھتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ نماز تہجد کے بارے میں قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے، جس کا ترجمہ ہے کچھ شک نہیں رات کو کھڑے ہونا نفس کو بہت دبانے والا عمل ہے، اور اس وقت جو زبان سے نکلتا ہے وہ درست ہوتا ہے۔ دن کے وقت تو تمہیں اور بھی شغل ہوتے ہیں۔ سورۃ السجدہ میں دوسری جگہ ان اور بندوں کی تعریف ان الفاظ میں ہوئی ہے۔ ترجمہ: ان کے پہلو خوابگاہوں سے الگ رہتے ہیں، وہ اس وقت اپنے پروردگار سے امید کے ساتھ دعا کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنے رسول برحق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان الفاظ میں تہجد کا حکم دیا اور مقام محمود کی نوید دی۔ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ملاحظہ کیجیے۔ جامعہ ترمذی کی حدیث ہے، حضرت عمرو بن ابسہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالی رات کے آخری درمیانی حصے میں بندے سے زیادہ قریب ہوتا ہے، پس اگر ہو سکے تو تم اپنے بندوں میں سے ہو جاؤ جو اس مبارک وقت میں اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز درمیانی رات کی نماز ہے، یعنی کہ تہجد۔ حدیث جامعہ ترمذی کی حدیث ہے، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم تہجد ضرور پڑھا کرو، کیونکہ وہ تم سے پہلے صالحین کا شعار رہا ہے، وہ تمہارے رب کی قرب کا خاص وسیلہ ہے، وہ گناہوں کے برے اثرات کو مٹا دینے والی اور گناہوں سے روکنے والی ہے۔ سنن ابی داؤد اور نسائی کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے۔ یہ حدیث کس قدر عبرت افزا ہے۔ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک نے رحم کیا اس بندے پر جو رات کو اٹھا اور اس نے تہجد پڑھی اور اپنی بیوی کو جگایا اور اس نے بھی نماز پڑھی، اگر وہ نہ اٹھی تو اس کے منہ پر ہلکا سا پانی کا چھینٹا دے کر بیدار کیا۔ اسی طرح اللہ کی رحمت ہوئی اس بی بی پر جو رات کو اٹھی اور اس نے نماز تہجد ادا کی اور اپنے شوہر کو بھی جگایا اور اس نے نماز پڑھی، اگر وہ نہ اٹھا تو اس نے اس کے منہ پر ہلکا سا پانی کا چھینٹا دے کر اٹھایا۔ نماز تہجد کے بارے میں خود حضرت خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل کیا تھا، یہ معلوم کرنا باعث رحمت و برکت ہوگا۔ ان کی رفیقہ حیات ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بیان کردہ دو احادیث، جب آپ رات کو نماز تہجد کے لیے کھڑے ہوتے تو پہلے ہلکی ہلکی 2 رکعت پڑھتے۔ دوسری حدیث میں فرماتی ہیں جو صحیح مسلم کی ہے کہ جب کسی بیمار یا کسی اور عذر کے سبب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز تہجد فوت ہو جاتی
یعنی قضا ہو جاتی تو آپ اس دن میں اس کے بجائے 12 رکعت ادا فرماتے تھے۔ یہ حدیث ابن ماجہ کی ہے اور نسائی میں بھی ہے۔ ایک رات نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ہی آیت پڑھتے ہوئے صبح کر دی اور وہ سورۃ مائدہ کی آخری رکوع کی آیت ہے۔ ترجمہ: اے اللہ، اگر تو انہیں عذاب میں ڈالے وہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو انہیں بخش دے تو بلا شبہ تو غالب حکمت والا ہے۔ حدیث سنن ابی داؤد کی ہے۔ نماز تہجد میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیفیت عجیب ہوتی تھی، چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، نماز تہجد کی قرات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی آواز بلند کرتے اور کبھی آہستہ پست آواز سے کلام اللہ پڑھتے تھے۔ تہجد کی رکعت کتنی ہوتی ہیں، اب یہ جانتے ہیں۔ حضرت رحمت مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تہجد کی رکعت کبھی کم کبھی زیادہ پڑھتے تھے، چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفیقہ حیات امت کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کردہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی 2 حدیثیں ہمارے سامنے ہیں۔ ایک میں آپ نے فرمایا کہ وتر کی 3 اور فجر کی سنتوں کی 2 رکعتوں کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 8 رکعت پڑھتے تھے۔ دوسری حدیث نے فرمایا کہ کبھی 2، کبھی 4 اور کبھی 6 رکعت بھی پڑھتے تھے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو تہجد باقاعدگی سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔